السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ دلوں کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی جن کا نام حضرت تامر داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ سمندر میں دجال کو جا کر ملے تھے اور دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ناؤ پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 آدمی دھیرے دھیرے اپنی ناؤ مدینہ کی طرف بڑھا رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ موزے کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر کی بھی چلتی ہماری ناؤ ادھر ہو جاتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر تپیٹ جب بھی ہماری ناؤ سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ اب الٹ کر تباہ ہوگی یا تب جانے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر کے اندر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ مالا نے ہمیں مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اچانک ایک صبح ہمیں سمندر میں بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ میں لگے ہوں۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی آئی لینڈ ہے، ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی۔ وہ سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا، ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی، سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم سبھی سہم کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری موزوں کا شکار بنے تھے اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی۔ وہ عجیب سا ڈراؤنا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسانی زبان سے بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اس سے جواب دیا کہ ہم علاقے میں مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ آخر ہمیں دور سے ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور اس وقت کس جگہ پر ہیں؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرو نہ، بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگل کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لے جائے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا جو اونچے اونچے گھنے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہمارا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا بڑا سا انسان موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑا دیکھا۔ وہ زنجیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا ہے کہ محل کی چھت کو جا کر چھو لیتا ہے، لیکن اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔ اسی خوف و دہشت میں ہم نے اس انسان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کون ہو؟ تو سامنے زنجیروں میں جکڑے شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے میں مدینہ جا رہے تھے کہ رستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد
ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر پہنچے ہیں اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں لے کر تمہارے پاس اس زنجیر میں جکڑے ہوئے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت ہی جلد اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بیہورہ تبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت ہی جلدی وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخری کیا نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا، اور پھر اس نے بہت ہی ڈراؤنی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈراؤنے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں، بہت ہی جلدی مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راز ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو ہم نے آپ کو اپنے اوپر بیتی ہوئی پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکتی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے، یہ دیکھو تمیم داری تمہارے پاس یمن سے آئے اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی۔ اور پھر حضرت تمیم داری کا پورا قصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا۔ آخر میں حضور نے اپنی لاٹھی ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دجال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرایا اور ان کی ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گناہ کرائے گا اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے اور کون کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھ کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، کوئی چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ بھی اسے پڑھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال نے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوکمری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پینے کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوں گی۔ جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک و پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا۔ اور دوستو، اصفہان اس وقت اسرائیل میں ہی موجود ہے، ایک جگہ ہے کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास न जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ों व जंगलों की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना के बाहर आकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीना में 3 जलजलों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक व काफिर मदीना में छुपे होंगे वो सभी डर कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मक़दिस में भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ रोटी व खाने के पहाड़ होंगे, जन्नत व जहन्नुम में अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा होगा असल में वो जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कह रहा होगा असल में वो जन्नत होगी। अब जो भी नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो वो उसे उठाकर अपने जहन्नुम में डाल देगा। लोगों की नज़र में तो वो इंसान जहन्नुम में पड़ा नज़र आएगा, लेकिन हकीकत में तो वो जन्नत के मज़े ले रहा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे और यहूदियों के पीछे दूसरी कौम भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह गज़ा को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहां अपना हेकले सुलेमानी बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को निकालने की तैयारी की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा हेकले सुलेमानी बनकर तैयार हो जाएगा तो उसी दिन हमारा असली खुदा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सबके साथ मिलकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाल से हिफाजत फरमाए और हम सबको ईमान पर खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।